کے بعد آنے والی زندگی ہے اس کو بھی فرنٹ پہ رکھیں. ایک ہے ضرورت زندگی کیا ہے اور ایک مقصد زندگی، دونوں الگ الگ چیز ہے. دونوں ضروری ہے لیکن مقصد ہمیشہ مقصد ہوتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد. اگر ایک جگہ آپ جا رہے ہیں، کہیں آپ جاب کرتے ہیں، کوئی آپ کا کام ہے آفس ورک ہے، وہاں آپ بیٹھے ہیں، جو آپ کا کام ہے وہاں جو جس چیز کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مقصد ہے. کیا ہے؟ مقصد ہے. اور وہاں جو آپ کو آسائشیں مل رہی ہے، جس ٹیبل پہ آپ بیٹھے، جس کرسی میں، جو پنکھا چل رہا ہے، جو لائٹ چل رہی ہے، جو آپ کو ڈنر لنچ مل رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ ضرورت ہے. اگر آپ اپنی ضرورت کے لیے وہاں جائیں اور مقصد کے ساتھ نہ چلیں تو وہ آپ کو رکھیں گے؟ ہماری اپنی عقل اس بات کو نہیں مانتی، نہیں تسلیم کرے گی. نہیں. اگر مقصد چل رہا ہے تو ضرورت خود بخود ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور مقصد ہم چھوڑ دیں گے تو ہم سے ضرورت بھی چھین لی جائے گی. تو بنانے والا اور اس کائنات کو پیدا کرنے والا جو رب ہے، جو ذات ہے، رب العالمین ہے، جو پالنے والی، دینے والی، رزاق وہ ہے، بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، طاقت اس کی ہے، حکومت اس کی ہے، بادشاہت اس کی ہے، ایک ایک ذرے کے اوپر اس کی بادشاہت ہے. اس کی مرضی کے بغیر کائنات میں درخت کا ایک پتا ہل نہیں سکتا. تو سوچے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، جس نے تخلیق دی ہے، جب ہم اس مقصد کو بھول کے، اس کو سائڈ کر کے، کوئی اہمیت بھی نہ دیں اور ضرورت کے اوپر زندگی گزارے اور صرف ضرورت ہی کو فوکس رکھے، تو بتائیں ضرورت ہماری پوری ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. اور ایک عجیب بات ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ضرورت اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں دولت بڑھ جائے، پیسہ آ جائے، مال آ جائے، گاڑیاں آ جائے، بنگلے آ جائے. نہیں، اللہ نے یہ سب ماضی میں کر کے دکھا دیا. آپ صدیوں پرانی تاریخ اٹھائے، یا کئی صدیوں پرانی، یا سالوں ہزار سال پرانی، 2000 سال پرانی دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اللہ پاک نے ایک ایک منظر کو قرآن میں واضح کر کے دکھا دیا کہ جن کے پاس بادشاہت بھی تھی، وہ فرعون کی ساری زندگی جس کے سر میں درد نہیں ہوا، جس کو کوئی بیماری نہیں لگی، ہر طرح کی عیاشی کر سکتا تھا، پیسہ دولت سب اس کے پاس، تکبر میں اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ گیا. لیکن سارے کامیابی کے نقشوں کے اندر رہ کر جب اس نے مولا سے بغاوت کی، رب کے سامنے کھڑا ہوا اور اللہ سے ٹکر لی، تو اس دولت اور اس بادشاہت کے ساتھ اللہ نے اس کو قیامت تک اور جہنم تک اس کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھا. ایسا ہے نہیں. اور آج آپ قریب کے ماضی میں بھی دیکھیں کہ جو دولت کے گھمنڈ تکبر میں تھے، آج کوئی بھی نہیں بچا. غریب بھی مرے گا، امیر بھی مرے گا، جو بڑے گھر میں رہتا ہے وہ بھی مرے گا، جو جھونپڑی میں رہتا ہے وہ بھی مرے گا. کھاتا وہ بھی ہے جو بادشاہ ہے، کھاتا وہ بھی ہے جو غریب ہے. آپ سب دیکھیں سیم نظام ہے. ہر کسی، جو سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے، یہ ایک دن جو گزرتا ہے، اس گزرتے ہوئے دن سے ایک امیر بھی گزر رہا ہے، غریب بھی گزر رہا ہے، ہر عام خاص سب گزر رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہ بادشاہ امیر ہے تو اس کی زندگی کے ایام الگ ہے، غریب ایام الگ ہے. نہیں، گزر دن سب کے رہے، اور ہر بندہ موت کے دن بدن قریب جا رہا ہے. تو بات تو تب ہوگی نا کہ جب وقت آخر آئے گا، تو تب دیکھا جائے گا کہ انسان کیا کر کے زندگی گزار گیا ہے. پچھتاوا اس وقت ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی لیے جو قرآن ہے نا، یہ اسی چیز کا درس دیتا ہے، یہ میسج ہمیں دیتا ہے. بار بار اللہ کیوں میں ایگزامپلس دیتے ہیں قرآن میں، ماضی کے حالات کے، واقعات کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یہ وحی کیوں نازل ہوئی؟ پچھلی قوموں کے تذکرے کیوں ہیں؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان سب کے تذکرے قرآن میں کیوں ہے؟ اس سے کہانی کے لیے تو نہیں ہے نا. وہ قرآن سے بڑی کوئی کتاب ہے؟ آپ کو کسی کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، عقیدے سے اختلاف ہوتا ہے. دنیا میں ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو قرآن سے اختلاف ہو ہے. قرآن کی ایک آیات، ایک لفظ کا منکر بھی کافر ہوتا ہے. اس قرآن کو سمجھے نا. ہم ان چکر پہ نہیں پڑے کہ فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کیا ہے. نہیں، جو قرآن میں واضح وہ تو سمجھے، پھر بات کی بات ہے. تو قرآن میں اللہ مختلف مثالوں کے ذریعے مختلف موقعوں میں ہمیں یہ چیز دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ صرف کامیاب وہ ہے، اور صرف ہمیں صرف دنیا میں سکون کی زندگی وہی گزار رہا ہے، اور اس سے میں راضی ہوں جو اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، جو اللہ کی چاہت والی زندگی گزار رہا ہے. بس اور کوئی نہیں ہے. تو جس کے ہاتھ میں رزق ہو، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہو، جو دیکھ رہا ہے، جو دے سکتا ہے.
آپ کسی سے دوستی کر لیں، یاری کر لیں، بڑے سے بڑے آدمی سے، لیکن وہ آپ کے آئے ہوئے آزمائش اور حالات کو بدل سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر ایک بندہ مر رہا ہو، اس کا دوست خربوں کا مالک وہ کر سکتے ہیں، وہ اس کو بچا سکتے ہیں موت سے؟ نہیں۔ بندے کی اپنی دولت اس کو موت سے نہیں بچا سکتی۔ ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں، کینسر کے مریض ہیں، فلاں مرض میں، لیکن ان کی پیسہ دولت پوری دنیا میں پھرتے ہیں، لیکن ان کو اس چیز سے کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ لیکن اللہ وہ ذات ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ سب کچھ۔ جو آپ کو ہمیں ایک لمحے میں ہماری زندگی کے آئے ہوئے آزمائشوں